سلمان صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی نے یہ جو پاور شو آج کیا ہے یہ کیسا تھا؟ حکومت تو اس کو فلاپ شو کہہ رہی ہے، لیکن آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آج جو تقاریر ہوئی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تحریک چلائیں گے، عوام سڑکوں پر نکل آئے، کیا یہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ اس میں آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جلسہ بھی ہو گیا اور لاہور کے اندر کوئی غیر معمولی صورتحال طاری نہیں ہوئی، کوئی آنسو گیس نہیں چلی، کہیں پہ کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں نہیں ہوئی، اور کہیں لاہور شہر کے اندر کوئی رکاوٹیں پیدا نہیں کی گئی۔ اس کا کریڈٹ کسے دیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں دو طرفہ یہ مشروط تھا، انتظامیہ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اور معاہدے پہ اس حد تک عمل درآمد ہوا کہ آپ جس علی امین گنڈا پور کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بر وقت نہیں پہنچ سکے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی طے شدہ حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب بر وقت سٹیج پہ آتے تو شاید یہ صورتحال جس طرح ایک اچھے انداز کے اندر اختتام ہوا کہ ٹھیک 6 بجے انہوں نے اپنا ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا اور انہوں نے تقاریر کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جان بوجھ کر نہیں پہنچے؟ نہیں، میں نے کہا یہ طے شدہ حکمت عملی کا نتیجہ تھا، چونکہ گنڈا پور صاحب آتے تو یہاں کی تحریک انصاف کے لیے بھی پرابلم ہوتی، جو معاہدہ انہوں نے انتظامی مشینری کے ساتھ طے کیا تھا اس پر حرف بے حرف عمل درآمد ہوا۔ لیکن جو کالا شاہ کاکو کے ہم نے مناظر دیکھے ہیں وہ کیا تھے؟ دیکھیں، آپ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، وہ کالا شاہ کاکو کا علاقہ اور ہے لیکن جلسہ گاہ اور ہے۔ اس وقت بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں، وہاں پر جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، لیکن بات آپ کا سوال جو ہے وہ ویلڈ ہے کہ جلسہ کیسا تھا۔ دیکھیں، میں نے کوئی 30-40 سال سے سیاسی جلسے دیکھے ہیں، اپوزیشن کا جلسہ مشکلات کے باوجود بھی، جب آپ نے کہا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ 3000 کہتی ہیں، کوئی 5000 کہتا ہے، کوئی 7000 کہتا ہے، جب جلسہ چند ہزار کا ہو تو وہ کامیاب جلسہ ہوتا ہے۔ جہاں تک مقاصد کی بات ہے، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے یہ جلسوں کا سلسلہ کیوں کر شروع کیا، اور وہ جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی اپسیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں کیا وہ قائم کر پائے، اور وہ جو جلسے کی تقریر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو تقریر کی، انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا، وہی بات وہ جو ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا عمل ہے۔ اور جتنی بھی تقاریر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی لیڈرشپ کی رہائی کے لیے، چیف جسٹس کو اس منصب سے ہٹانے کے لیے اور عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے لیے جو کوششیں کاوشیں ہیں، پاکستان کے عوام سڑکوں پہ ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، چیف جسٹس کی تبدیلی کے لیے یا ان کے خلاف مقدمات کے لیے وہ کیوں آئے سڑکوں پہ؟ اس پورے جلسے میں تمام مقررین کی تقاریر میں نے سنی، کسی نے یہ بات نہیں کی کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جو ریئل ایشوز ہیں، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو بجلی کے بل ہیں، ان سب پر بات کیوں نہیں کی؟ اور پاکستان کے عوام کیا اسی کام کے لیے رہ گئے کہ آپ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کو لا کر مسلط اقتدار پہ بٹھائے کہ آپ نے جب اقتدار میں آنا ہو تو آپ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لائیں گے، ہم لوگوں کے مسائل کا حل پیش کریں گے، ہم 200 ارب پاکستان سے باہر پڑے ہیں وہ پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے۔ دیکھیں، پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں، اس سارے جمہوری سسٹم سے ان کو کیا ملتا ہے؟ دنیا کی جمہوریت کے اندر وہاں پر جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے، وہاں کی حکومتیں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے، جواب دہ سمجھتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایک پازیٹیو طرز عمل اختیار کرتی ہیں، وہ لوگوں کے ایشوز کو اجاگر کرتی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بولتی ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بولتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے عوامی ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا، وہ اپنے مسائل پر بات کر رہے تھے۔ یہ محض ایک جلسہ تھا، اور اگر ان کا مقاصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک بڑی سیاسی یا احتجاجی تحریک طاری کر پائیں گے، وہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن اس وقت آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی کردار بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا کم ہوتا ہوا؟ دیکھیں، بات یہ کہ اس کا انحصار ان کے طرز عمل پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر نے ایک بات کی ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ سیاسی راستے کھولنے کا وقت ہے، بند کرنے کا وقت نہیں۔ دراصل وہ اشارہ تو کر رہے تھے کہ جی جو رکاوٹیں پیدا کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فکرہ یہی تھا کہ سیاسی راستے کھلنے چاہیے، پولیٹیکل فورسز کو اپنا سیاسی طرز عمل اور سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کا انحصار ان کے طرز عمل پہ ہوتا ہے۔ بات یہ کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاسی طرز عمل اختیار کرنا ہوگا، اور اگر آپ کا ٹارگٹ پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں تو پاکستان کے اندر آئین، قانون اور ریاست سے بالا تر کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، مجھے یہ بتائیے اس تمام تر پولیٹیکل سچویشن کے ہماری معیشت پر اثرات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاست پر اثرات تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس حوالے سے تو دو آراء ہو سکتی ہیں۔ اس کے اثرات پاکستان کی ریاست پر ہو رہے ہیں، پاکستان کی معیشت پر ہو رہے ہیں، اور یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے ایک رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہوتا ہے،
اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں یہ ایک سرد جنگ جاری رہتی ہے انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان. بعض اوقات انتظامیہ جو ہے عدالتی فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے اور بعض اوقات عدلیہ اپنے فیصلوں کے ذریعے انتظامیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتی ہے. یہ پاکستان کے اندر یہ جو سلسلہ ہے، ایک وقت میں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور پاکستان کی عدلیہ اکٹھی تھی. وہ جسٹس افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جب کچھ ہوا تھا تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سڑکوں پہ تھی کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، باوقار ہونی چاہیے، خود مختار ہونی چاہیے. یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ آپ یہ 12 جولائی کے فیصلے کی بات کرتے ہیں، دراصل یہ سلسلہ شروع ہوا جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بحال کیا گیا. اس کے بعد 6 ججز نے ایک لیٹر لکھ دیا. پھر یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے، بات یہ کہ جس کیس میں خود تحریک انصاف فریق ہی نہیں تھی، جو کچھ مانگا ہی نہیں گیا تھا وہ سب کچھ دے دیا، جس پہ یقیناً پاکستان کی پارلیمنٹ کی اور حکومت کی ایک ریزرویشن موجود تھی. پھر الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ میں آئین کا پابند ہوں. بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا آئین کے تحت تمام اداروں پہ فرض ہے. اب وہ ادارے کہتے ہیں جی کہ ہم بھی تو، ہمارا ایک آئینی رول ہے اور ہم اس رول کے مطابق چلیں گے. تو اداروں کے درمیان ٹکراؤ اور تناؤ کی کیفیت تو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے یہ ریاست کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور آپ کی معیشت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. آج تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یکسوئی ہو، سنجیدگی ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو. لیکن اس ساری کیفیت میں جن اداروں نے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے، جب وہ آپس میں لڑتے نظر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جہاں تک عدلیہ کی بات ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود عدلیہ کی آزادی کے لیے سٹرگل کیا ہے. عدالتی فیصلے ہمیشہ ملکوں اور معاشروں کے اندر استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں. کہ کیا وجہ ہے کہ آئین پاکستان اگر یہ کہتا ہے کہ آپ 3 دن کے اندر جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آیا وہ 3 دن کے اندر اپنی پارٹی کا فیصلہ کر لے گا، لیکن اس فیصلے کے اندر موجود ہے کہ جی وہ 14 دن انہوں نے دے دیے. پھر جو لوگ اس کیس میں فریق بھی نہیں ہیں وہ سارا انہوں نے وزن اپنا ڈال دیا تحریک انصاف کے پلڑے میں. اور پھر ان کی وضاحت دیکھیں، وضاحت آئی ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز پہ آپ کے پاس کورٹ، یہ تو کل کا جلسہ ہے، یہی فیصلہ بھی کورٹ کے کہنے پہ ہوا ہے. اس کا مطلب پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ناکام ہو گئی ہیں. آپ ہر شکایت اپنی کورٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور کورٹ نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر کورٹ کو اتنی اہمیت اور حیثیت کون دیتا ہے؟ تو یہ چیزیں آپس میں بیٹھ کے طے کرنے والی ہیں. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو یہ سب کے لیے پریشان کن ہوگا. اور بات یہ کہ آج پاکستان کو جس یکسوئی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے اس کا بہت حد تک فقدان ہے. فقدان آپ کو دکھائی دے رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے. اس خطاب میں ان کی ترجیحات سلمان صاحب کیا ہوں گی؟ دیکھیں بات یہ کہ ہر سال یہ اجلاس ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کوئی بھی ہو وہ ایک خاص طور پہ ہمارے لیے کور ایشو ہے کشمیر. شہباز شریف صاحب بہت ٹچی ہیں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، لیکن وہاں پر وہ اپنے خطاب میں جہاں کشمیر اور غزہ کی صورتحال پہ بات کریں گے وہاں پر کلائمیٹ چینج اور اس کے پاکستان پر اثرات، دیکھیں اس میں پاکستان کا رول تو کوئی نہیں تھا لیکن اثرات سارے پاکستان پہ آئے ہیں. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بڑے ٹچی تھے پاکستان کے نقصانات کے حوالے سے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں میں اپنا رول ادا کروں گا اور انہوں نے رول ادا بھی کیا ہے. لیکن اس وزٹ کے دوران ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ وہاں پر بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب بھی موجود ہوں گے. وہ جنرل اسمبلی سے خطاب تو نہیں کریں گے، انہیں پریزیڈنٹ امریکہ کے ایک عشائیے میں شرکت کرنا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب انڈیا کا پرائم منسٹر وہاں جاتا تھے اور پاکستان کا پرائم منسٹر تو مذاکرات ہوتے تھے. یہ سلسلہ اب سالوں سے ڈیڈ لاک کا شکار ہے. سائیڈ لائن نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ ان کے اس وزٹ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذمہ داران سے ملاقاتیں شیڈول ہیں. کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس پہ بات چیت کرنی ہے. اور آئی ایم ایف کی بہت ساری ایسی شرائط ہیں جس پہ پاکستان پوری طرح عمل درآمد نہیں کر سکتا، جیسے بجلی کا ایشو ہے. میرا خیال یہ ملاقاتیں جو امریکہ میں ہونے جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو ہوں. ٹھیک ہے.